الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ السلام علیکم، دس از ابرار احمد، ایک بار پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہے ایک نئی ایجوکیشن ویڈیو کے ساتھ۔ تو آج ہم پرائمری ایجوکیشن کے لکھنے اور پڑھنے کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنے بچے کو صحیح طریقے سے پڑھا سکتے ہیں اور لکھنے پڑھنے کا کون سا طریقہ بیسٹ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پرائمری ایجوکیشن کے بنیادی مسائل پر بات کی تھی، جو کہ یہ 4 مسئلے تھے۔ بتایا کہ پہلے جو بنیادی مسئلہ ہے وہ زبان ہے، دوسرا جو ہے نا زور زبردستی ہے، اور تیسرا جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا کہ عمر جو ہے ایک بہت بڑی مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا چوتھا میں نے آپ کو بتایا وہ وقت ہے کہ 10 گھنٹے اکثر بچہ پڑھتا ہے، تو یہ بھی ان کے ذہن کے لیے برداشت سے باہر ہے۔ اگر پرائمری ایجوکیشن کے ان 4 مسائل کے بارے میں آپ نے ہمارے پچھلے ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے آپ وہ دیکھ لیں، جو کہ پلے لسٹ میں آپ کو مل جائے گا۔ تو چلتے آج کی ویڈیو کی طرف، جو کہ لکھنے اور پڑھنے کے بارے میں ہے۔ پرائمری ایجوکیشن میں پڑھانے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو حد سے زیادہ بکس پڑھائے جاتے ہیں، جیسے کہ اب او لیول کا جو پہلی کلاس کا بچہ اس کے لیے 5-6 بکس ہوتے ہیں جو ان کو پڑھایا جاتا ہے، حالانکہ ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عمر میں بچوں کو نالج کی ضرورت نہیں ہے، ان عمر میں بچوں کو صرف لینگویج کی ضرورت ہے کہ ان کو لینگویج یا لکھنے اور پڑھنے کا طریقہ صرف سکھانا چاہیے، کہ جو ہے نا ہم کتاب کو کس طرح ریڈ کریں گے اور ہم کتاب کو کس طرح پڑھنا چاہیے، اس کو پھر لکھنا کس طرح چاہیے۔ یہ صرف 2 جو طریقے ان کے لیے کافی ہے، صرف تاکہ ان کو اس بکس میں صرف پڑھایا جائے اور پھر ان کو لکھنے کے بارے میں سکھایا جائے۔ لینگویج کے بارے میں وہ ہونا چاہیے، وہ علم کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے بچوں کے لیے اس عمر میں۔ اور اس عمر میں بچہ کیا سیکھ جائے گا، اس کو یہاں پہ صرف پڑھانا اور لکھانے کے بارے میں سمجھایا جائے، تو یہ بھی اس طرح ایک مسئلہ ہے۔ ٹیچر حضرات کو چاہیے کہ اگر آپ عمر کی طرف سے اتنے زیادہ بکس آتے تو آپ نہ پڑھائیں، آپ جو ہے نا کورس میں اتنے زیادہ بکس نہ پڑھائے، صرف ایک بکس پڑھائے، جنرل سائنس کا پڑھائے، اردو کا پڑھائے یا اسلامیات کا پڑھائے، تاکہ وہ بچہ اس میں صرف پڑھنے کا طریقہ سیکھ سکے اور لکھنے کا طریقہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ چونکہ ہمارے اردو زبان ہمارے ہاں زیادہ بولا جاتا ہے، تو اردو پہلے صحیح ہے، اس کے بعد آپ عربی سے کریں تو اس کو زیادہ سمجھ آئے گا۔ یہ دینی دنیاوی تعلیم میں یہ ہونا چاہیے کہ ان کو عربی سکھایا جائے مکمل لینگویج کے ساتھ، اور جب وہ عربی سیکھے تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ عربی سیکھے تو اس کے بعد اس کو انگریزی سے پڑھایا جائے، اور اس کو انگریزی کے بارے میں اس کو علم دیا جائے، انگریزی کے بارے میں ان کو سکھایا جائے۔ یہ 3 لینگویج 5 سال میں بچہ جو ہے نا آسانی سے سیکھ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہو کہ باقی ان کو کچھ نہ پڑھا جائے، جنرل سائنس ہو گیا، میتھ ہو گیا، اور وہ 6ٹی میں پہنچ جائے تو میں ان کے لیے 3 بک جو ہے نا ریکمینڈ کروں گا کہ ہماری 6ٹی میں صرف 3 بکس ہونا چاہیے، اور ٹیچر حضرات کو بھی چاہیے کہ ان کو اگر باقی زیادہ بکس آتے تو آپ ان کو نہ پڑھائیں۔ 6ٹی میں سب سے پہلے آپ ان کو جو ہے نا اسلام کے بارے میں پڑھایا جائے، دوسرا جو ہے نا آپ میتھ پڑھائے، اور تیسرا جو ہے نا آپ سائنس کے بارے میں پڑھائے۔ یہ 3 بکس جو ہے نا یہ 6ٹی سے لے کر میٹرک تک یہ 3 بکس ان کو پڑھایا جائے، اور ان 3 چیزوں کے بارے میں اس کو علم دیا جائے، اسلام کے بارے میں، میتھس کے بارے میں، اور تو اس کے ساتھ جو ہے نا ہمارے بچوں پہ زیادہ بوجھ نہیں بنے گا، ہمارے بچے جو ہے نا وہ ایجوکیشن سے باغی نہیں ہوں گے، اور ہمارے جو ایجوکیشن کا لیول ہے اس کے ساتھ کافی حد تک بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مسئلے ہو سکتے ہیں، لیکن جو مین مسئلے، بنیادی مسئلے، وہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا ہے۔ تو اس سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا والدین سے اور ٹیچر حضرات سے کہ اس پہ آپ جو ہے نا غور و فکر کریں اور اس پہ عمل کریں۔ انشاء اللہ انشاءاللہ ہم میٹرک پر تفصیل سے بات کریں گے کہ میٹرک میں ہم کس طرح سائنس اور آرٹس کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور کن بچوں کو سائنس کی طرف جانا چاہیے اور کن بچوں کو آرٹس کی طرف جانا چاہیے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ اگلے ولاگ پہ بات کریں گے۔ فی الحال ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔